الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے کو جو ایک الگ سے اہمیت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اسی مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اگرچہ جو تاریخ ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے دونوں ہی طرف کہ تاریخ کیا تھی، لیکن جو مہینہ ہے اس پر سب متفق ہیں کہ یہ ربیع الاول کا ہی مہینہ ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ کی وفات ہوئی ہے. اس لیے آپ کو عموماً اس مہینے میں لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بیان کرتا ہے اور کوئی اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیان کرتا ہے، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو نہ انہیں پیدائش سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی مطلب ہے. انہیں صرف مزے لینے ہیں اور شریعت کا مذاق بنانا ہے، ڈھول ڈھماکے، گانے بجانے اور اسی طرح لوگوں کو تنگ کرنا، یا بیت اللہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل خود بنانا اور بعد میں پھر خود ہی توڑنا. یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق بنائے ہوئے ہیں اور شریعت کو اپنے ہاتھ کا کھلونا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. تو یاد رکھیں، ایسے لوگ خود تو غلط کام کرتے ہیں اور پھر فتوے بھی ان لوگوں پر لگاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. یعنی خود غلط کام کر کے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کر کے فتوے لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو. ہمیں اب اگر اللہ رب العالمین کی جو یہ آیت ہے، کیونکہ قرآن تو قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے،
اس آیت کو اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر جب بات مکمل ہو گئی تھی تو آگے اللہ نے یہ کیوں فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جبکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ دیا تو اس میں جملہ مکمل ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگلا لفظ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عمل ضائع ہرگز نہ کرو۔ عمل ضائع کرنے سے کیا مراد ہے کہ تم کہو گے تو صحیح بظاہر کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول سے کب آگے بڑھ جاؤ گے تمہیں خود بھی خبر نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہرگز اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ورنہ کب عمل ضائع ہو جائیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کے سب تمہارے نیک اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ ہم تو 50-60 سال تک جھومتے رہے، گھومتے رہے، ڈھول بجاتے رہے، گانے بجائے، اتنی محنتیں کی، پھر بھی کچھ باقی نہیں رہا، سب ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ ہم تو محبت کر رہے تھے، ہم تو دعوے دار تھے، پھر یہ کیا ہوا؟ اللہ تو بے پرواہ، اللہ فرمائے گا میں نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اور یہ آیت اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں نازل فرمائی کن ہستیوں کے بارے میں؟ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آپس میں بحث ہو گئی کہ اس قبیلے کے بڑے بندے کو آگے کیا جائے، بڑا بنایا جائے، اور دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں اس بندے کو بڑا بنایا جائے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، آوازیں بلند ہونے لگی تھوڑی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی یہ دوسری آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایسے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہے، کائنات کے امام ہیں آپ۔ صرف اتنا نہیں فرمایا، پھر اللہ نے کہا اگر ایسا کرو گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنی آواز بلند کرو گے یا آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے کہا میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ دھمکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لگائی جا رہی ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری کیا مجال کہ ہم دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر دیں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز لے آئیں اور پھر اسے عید کا نام بھی دے دیں۔ ایک طرف یہ کہیں کہ یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار ایک طریقہ یہ ہے قرآن پڑھنے کا، انسان زبانی پڑھ رہا ہے اس میں غلطیاں کر رہا ہے اور اسے نہیں آتا زبانی، مستحب یہ ہے کہ اٹھا کے دیکھ کے پڑھ لے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ یا ایک بندے کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے پاس موبائل ہے، اچھا طریقہ یہ ہے آپ اس کو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں، وہ قرآن مجید اپنے موبائل میں پڑھ لے گا، یہ مستحب طریقہ ہے۔ یا اگر کوئی مسجد کے اندر کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، پانی کا مسئلہ، آپ نے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، نیکی بھی ہے مستحب بھی ہے۔ یعنی کوئی کام دین کا ہے، اسلام کا ہے اور اسے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اور آپ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، یہ ہے مستحب۔ یعنی نماز تو ایسے بھی زمین پر ہو جائے گی جھاڑو لگا کر، لیکن کوئی بندہ اگر صف لے کر دیتا ہے اور لوگ اس صف پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے، مستحب ہے، نیکی کا عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب آپ کام نیا نکال کر اس کو کہیں گے کہ مستحب ہے، یعنی عیدیں دو ہیں دین میں اور تیسری عید نکال کر کہیں کہ ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں، اور پھر یہ کہنا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن عید نہیں ہے، تو پھر کس دن عید ہوگی؟ عید اس دن ہوگی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ عیدیں دو ہیں، عید اس دن ہوگی جس دن اللہ نے بتایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔
تو پہلے وہ عمل ثابت ہوگا، اس کے بعد اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے کہ یار اس کام میں یہ مستحب عمل ہے، یہ بہتر عمل ہے۔ لیکن جب ایک عمل ہی ثابت نہیں ہے، اس میں کہنا کہ ہم مستحب سمجھ کے کر رہے ہیں، بہتر سمجھ کے کر رہے ہیں، اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ بالکل خرافات اور بدعات کی طرف جانے والی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے عید والا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید ہو سکتی ہرگز نہیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا ہی معاشرہ ہے، اور وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود شیطان ایسی پٹی ان کے آنکھوں پہ باندھتا ہے کہ ان دنوں میں آ کر بڑے بڑے بورڈ، پینا فلیکس، پتہ نہیں کیسے دل ان کا مانتا ہے کہ یہ دین اسلام میں نہیں، عید کو شامل کر دیتے ہیں۔ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب جشن منایا ہے؟ کوئی ایک موقع تو بتائیں نا کہ کہاں جشن بنایا ہے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کی طرف فوکس کرنے کا کہا، آخری وقت تک، اپنی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے بارے میں بتاتے رہے، اور یہی بتاتے رہے کہ تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، اور ہمیشہ مشکلات میں زندگی گزاری۔ اگر یہاں جشن منانا مقصد ہوتا اور حقیقی زندگی یہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے جشن، کیا مشکل تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں اور غم میں گزاری ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو وہ تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، وہ پریشانیوں سے، وہ غم سے۔ اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بار بار ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بار بار آیات نازل فرما کر یہ فرما رہا ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہو سکتی۔ مومن کو تو دھوم مچانے کی اجازت ہی نہیں ہے، مومن کو ڈھول ڈھماکے اور دھوم مچانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مومن کو تو کہا گیا عاجزی اختیار کرنی ہے، وہ تو صبر کے ساتھ چلتا ہے، مشکلات اپنی لے کر زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو خوشی ہونا الگ بات ہے، لیکن خوشی جس انداز میں طریقے سے آج ہم منا رہے ہیں وہ طریقہ بالکل غلط ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری ہے، آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے، اور آج ہم کیسی گزار رہے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں کہہ لیں شاعروں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوبصورت اشعار کہا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے خود مسجد نبی میں ممبر رکھوایا اور کہا کہ اس پر کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہا کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ ہمیں اس چیز سے کوئی بھی مسئلہ نہیں، اختلاف نہیں، بلکہ خوشی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرے، چاہے وہ اس مہینے میں ہی کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے کہ کسی بہانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کی سیرت بیان کی جائے، آپ کے واقعات بیان کیے جائیں، آپ کے بارے میں وہ اشعار جس میں شرعی کوئی قباحت نہیں پائی جاتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ واضح ہیں، بلکہ اس میں ہم غلو اگر نہیں کر رہے تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، آپ کے واقعات بیان کریں، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑیں کہ بھائی اگر تم اس بات پہ پکے ہو کہ اس ڈیٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو جس کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہو اس کی سیرت پڑھو، اس کے اعمال دیکھو کیا تھے، پھر اتباع کرو، پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا بھائی، محبت تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہے اس کے طریقے پہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر لوگوں کو جو آپس میں دو دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی جی پکی یاری ہے 20 سال سے 25 سال سے، یہ
اکثر آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، دونوں کی حرکتیں ایک جیسی ہوں گی، دونوں کا لباس ایک جیسا ہوگا، دونوں کا کام ایک جیسا ہوگا، کہیں جا رہے ہیں تو اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں ایک ساتھ۔ یہ ہے محبت، اور یہی محبت ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائی۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جنازے پر آئے، آپ کی میت کے پاس کھڑے ہوئے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سے ایک شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جب آپ کے نعش مبارک رکھی ہوئی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ اور پھر اس شخص نے کہا، ابن عباس کہتے ہیں کہ آخر یہ ساتھی بھی انہی سے جا ملا، مجھے یقین تھا کہ یہ اپنے ان دو ساتھیوں سے جا ملے گا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ، جو یہ بھی فرما رہے تھے کہ کاش میں اس شخص کے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا، یعنی جو اعمال عمر بن خطاب کے تھے رضی اللہ عنہ کے، ان اعمال کے ساتھ کاش میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ اور پھر حضرت علی ہی یہ فرما رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ چڑھے، وہاں سے اترے، یعنی پہاڑ پر چڑھنا اترنا، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ داخل ہوئے، وہاں سے نکلے۔ تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر وقت اتباع کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جڑ کے چلا جاتا ہے، ہر وقت چپکے رہا جاتا ہے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے نا۔ یہی مثال آج کی ہم دو دوستوں کی گہرائی کی دیکھتے ہیں۔ تو آج کی یہ محبت کیسی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ایک طرف ڈالا، ایک طرف پھینک دیا، اپنی خطاؤں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، یعنی اپنے گناہوں کا پتہ نہیں ہے، پورے سال داڑیاں شیو کروائی، پورے سال مسجد میں آ کر نہیں دیکھا، اور پورے سال دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے، اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، اور ایک دن جو 12 ربیع الاول کا آیا اس دن ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول، عاشق کے لفظ کی تو میں وضاحت کر چکا ہوں پچھلے جمعہ میں، لیکن یہاں ایک اور اس کی ڈیفینیشن میں کرنا چاہوں گا، جو کہتے بھی ہیں، اگر جو اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں۔ عشق جو لفظ ہے یہ ہوتا تو عموماً غلط جگہوں پر استعمال ہے، بازاری لفظ ہے یہ، لیکن اگر ہم عاشق رسول کی ڈیفینیشن میں بھی جائیں تو عشق کا مطلب ہوتا ہے کہ محبتوں کی جو انتہا ہے، یعنی بہت سی محبتیں جمع کی جائیں، اس کے بعد جا کر جو ایک محبت پائیدار ہوتی ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے، انتہا درجے کی۔ یعنی اگر تم عاشق تھے واقعی ہی تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے کہ میں لباس ویسا ہی پہنوں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، آج سے میری شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی رہے گی کہ محمد الرسول اللہ کی یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے میں داڑھی کو اپناؤں گا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آج کے بعد میں نماز کی پابندی کروں گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ نے ہم پر فرض بھی کیا، آج کے بعد میں ہر عمل میں رسول اللہ کو فالو کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں سونے کی دعا پڑھوں گا، میں اٹھنے کی دعا پڑھوں گا، میں واش روم میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، میں ہر وہ چیز اپناؤں گا جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک کتاب آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتیں، یعنی 1000 ایسی سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وقت اپلائیڈ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کر رہے تھے ان چیزوں کو اپناتے، اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ اگر ہم مشن کو ہی نہیں سمجھے تو جتنے مرضی محبت کے ہم دعوے کرتے رہیں، ہم محبت کے دعووں میں جھوٹے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
کچھ اعمال انسان صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے، اور وہ جب خود مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔ اس بات کو تھوڑی سی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی کی ہے کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو انسان اپنے دل کے اطمینان کے لیے کر کے یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ کافی ہو گیا، اب میں بخشا جاؤں گا، یا اب اس نے اپنے دل کو تسکین دے لی۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ عموماً ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیا غیر مسلم لوگوں میں کھانا تقسیم نہیں کرتے؟ بدھ مت جو ہیں وہ کھانا نہیں کھلاتے لوگوں کو، نیکیاں نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں۔ سکھ ہیں 1 روپیہ لے کے جس نے جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو، ایسی فاؤنڈیشنز بنائی ہوئی ہیں، جو مرضی آئے 1 روپیہ دے کھانا کھا کے چلا جائے۔ وہ نیکی نہیں کر رہے، وہ بھی تو نیکی ہے نا۔ کیوں کرتے ہیں وہ یہ نیکیاں؟ انسان کی فطرت ہے دل کی، جب وہ کوئی بھی گناہ کرتا چلا جائے یا کوئی نیکی نہ کرے تو اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، اس کا نفس۔ وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر کوئی جب اچھا کام کرتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ اسی کو سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے اب یہی کافی ہے، یعنی صرف دل مطمئن کر لیا بس بہت ہے، اب میں پاس ہو گیا۔ اسے یہ نہیں پتا اس نے صرف اپنا دل مطمئن کیا ہے، اللہ کی جنت حاصل ابھی بھی نہیں کی۔ تو یہ لوگ بھی جو آج شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اپنی طرف سے بڑی نیکی کرتے ہیں۔ 50,000 لگا کے لائٹنگ کروائیے، کوئی 50,000 اس نے کمایا ہے، محنت کی ہے، آسان تھا۔ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کر کے اس نے جھنڈیاں لگائی ہیں، آسان بات ہے۔ محنت کر رہے ہیں نا، محنت کرنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ باقاعدہ ہماری اس گلی میں تو پورا ایک بہت بڑا گیٹ بنایا جاتا تھا، پوری گلیوں میں ایسے بلب لائٹنگ سارا کچھ ہوتا تھا، ایسے دلہن کی طرح پوری گلی کو سجا دینا۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم پاس ہو جائیں کم از کم اپنی نظر میں، کہ ہم یہ دکھا دیں کہ ہمارا اپنے دل کو تو کم از کم کہنے کے قابل ہوں۔ اصل چیز کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ نیکی کی تھی، تاکہ ہمارا دل جو ہمیں بار بار ملامت کر رہا ہے کہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو، وہ ملامت کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے وہ یہ نیکی کر دیں اپنی نظر میں نیکی، لیکن وہی نیکی اللہ کی نظر میں گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے بہت سے بے نمازی لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے آرتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی مانگنے والا آیا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں کہ نیکی ہے جی دینا چاہیے، لیکن نیکی کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں آتے۔ تو وہ جو یہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیکیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن پتہ کیا کہا جائے گا؟ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انجام بھی قرآن میں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دے دیا گیا تمہیں تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں، دنیا میں بدلہ مل گیا تمہیں۔ بھائی جھنڈیاں لگائی، ڈھول بجائے، بازار سجائے، لوگوں نے واہ واہ کی نا، کیا یار اس بندے نے اس بار بڑا کام کیا، اور لوگوں کو تم نے کھانا کھلایا، مقصد اللہ کی رضا تو تھا ہی نہیں، دل مطمئن کرنا تھا، بس اپنے نفس کو مطمئن کرنا تھا، وہ کر لیا۔ تو اللہ کہے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ہم نے تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا کی زندگی میں دے دیا، واستمتعتم بہا، اور تم اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے۔ اللہ کہے گا اس سے فائدہ بھی تم نے اٹھا لیا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اس وجہ سے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اچھا، لوگ تکبر صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اکڑ کے چلنا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بھی تکبر ہے، لیکن یہ تکبر کی پوری ڈیفینیشن نہیں ہے۔
ابو جہل جیسے جو لوگ تھے وہ حاجیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی ان کے ذمے تھا یہ سارا کچھ، یعنی جو کفار تھے وہ حاجیوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان میں کیسا تکبر؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ متکبر ہیں؟ تکبر کی ایک تفسیر یہ ہے، تکبر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ انسان حق بات کو سن لینے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے، اس کو بھی تکبر کہتے ہیں۔ تو یہ جو آج حق بات سننے کے بعد بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بھی عید ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی سب کچھ صحیح ہے، یہ تکبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین سن لینے کے باوجود بھی اڑ جانا کہ ہم تو کریں گے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے جی، جو نہیں کرے گا ہم اسے شیطان بھی کہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں، اپنی غلط بات پر اڑ جانے والے ہیں، جبکہ ایک مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے، مسلمان کا، چاہے وہ 20 سال سے غلط کام کر رہا ہے، اگر وہ واقعتاً ایمان والا ہے نا، جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے چل رہا تھا، میں یہاں غلطی کر رہا ہوں اور کسی بھائی نے میری اصلاح کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی ہے، لہٰذا آج کے بعد میں اپنی غلطی کی اصلاح کروں گا اور سنت پر عمل کر کے چلوں گا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان جو ہر وقت اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے جھکا دیتا ہے، کہ باقی سب کے سامنے وہ کہتا ہے میری گردن اٹھی ہوئی ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، لیکن شریعت کی بات آئے گی تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہم اپنا سر جھکا دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی محبت ہم کرنے والے ہیں، کائنات کے امام کی بات سنتے ہی ہم سر جھکا دیتے ہیں، حقیقی محبت تو ہم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم چاہے ہماری کتابیں کیوں نہ ہوں، جو بات تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ملے وہ سب ہماری کتابیں اٹھاؤ، چونک میں رکھ کر ہماری آنکھوں کے سامنے آگ لگا دو، ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری بات ہمارے لیے محمد الرسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم کسی کو نہ آپ سے آگے بڑھنے دیتے ہیں اور نہ ہی شریعت میں کمی کرنے دیتے ہیں، نہ ہی ہم اضافہ برداشت کریں گے اور نہ ہی کمی برداشت کریں گے، کہ دین اسلام میں کہ کوئی کہے کہ 5 نہیں 4 نمازیں ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جو کہے 5 نہیں 6 ہیں اضافہ کرے گا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں میں یہ چیز تھی تو تھی، لیکن کائنات کے امام کے آنے کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی نئی چیز آ جاتی، کسی صحابی کے منہ سے نکل جاتی تو صحابہ ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاس کر دیتے، ویریفائی کر دیتے تو وہ شریعت میں قبول کی جاتی تھی، مگر نہ قبول نہیں۔ ایک صحابی نے نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس نے کہا ربنا لک الحمد، اتنا تو سب پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم فرمایا تھا، ان الفاظ کے بعد اس نے کہہ دیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ تو صحابہ ڈر گئے، کوئی نہ بولے، ڈرتے ہوئے مشکل سے ایک صحابی نے بڑی ہمت کی، جس نے یہ الفاظ کہے تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بیان کی ہے نا، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ پہلے تو یہاں اس حدیث سے یہ سمجھ لیں کہ اگر ذرا سے ایک لفظ کا کہیں اضافہ ہوتا تھا تو پوچھا جاتا تھا کیوں کیا یہ عمل اور کس نے کیا، اس پہلو پر بھی غور کرو۔
کہ کوئی بھی ذرا سا نیا کام ہوتا، چاہے اس میں دین میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی یہ کام کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کون، کس نے کیا یہ؟ ایک صحابی نے ہمت کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے، ایک حدیث میں آتا ہے 12 سے زیادہ فرشتے، اور ایک میں آتا ہے 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے اس کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے جھگڑتے ہوئے دیکھا جو زمین پہ اترے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی کر دیا کہ یہ جائز عمل ہے اور یہ تم کر سکتے ہو۔ ایک صحابی نے نماز میں ہر سورت کے ساتھ سورت اخلاص ملانا شروع کر دی، دوسرے نے شکایت کر دی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر یہ بغیر پوچھے سب کچھ بالکل جائز ہوتا، یعنی کوئی مسئلے والی بات ہی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب دوسرے صحابی نے شکایت لگائی کہ یہ ہر صورت میں، نماز میں ہر رکعت میں صورت کے ساتھ سورت اخلاص لازمی ملاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی پھر کوئی اور صورت پڑھ لی، اس کے بعد پھر سورت اخلاص بھی ملاتے ہیں، کوئی بھی تلاوت ہو سورت اخلاص ملاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا کے لاؤ، اس صحابی کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تو یہ عمل کیوں کرتا ہے، یہ عمل کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ رب العالمین سے اور اس سورت اخلاص سے بے حد محبت ہے، میں اللہ کی محبت میں اور سورت اخلاص میں جو یہ کلمات آئے ہیں سورت اخلاص سے مجھے بہت محبت ہے، میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا پھر تو پڑھتا رہا، اللہ تجھے انشاءاللہ اسی کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ یعنی جب تک اس نے آ کر اپنی ریزن نہیں بتائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی، تب تک وہ عمل قابل قبول نہیں۔ کسی صحابی کی نظر میں بھی وہ ٹھیک نہیں، الٹا صحابی شکایت لگانے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، ویریفائی ہوا تو وہ عمل آگے چلا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور وہ بھی اس نے وجہ بتائی کہ مجھے سورت اخلاص سے محبت ہے، میں ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہم شرعی لحاظ سے بھی دیکھیں، اگر یہ مسئلہ نہ بھی ہو تو یہ شرعی لحاظ سے جائز تھا، کیونکہ وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں وہ، سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، بلکہ اسے قرآن مجید کا تہائی حصہ کہا گیا سورہ اخلاص کو، تو وہ بھی قرآن ہے، تو شرعی لحاظ سے وہ جائز عمل تھا۔ لیکن جو جس طریقے سے اسے اپنایا گیا تھا کہ ہر رکعت میں پڑھا جا رہا ہے، تو شکایت پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اجازت نہ ہو تو چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ لوگوں کو کھلی چھٹی تھی، جو مرضی کرتے پھرے، لیکن آپ کے آنے کے بعد عرب کے وہ لوگ جو اتنے بے پرواہ تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے بندہ قتل کر دیا، اس قبیلے نے ایک بندہ قتل کیا تو بدلے میں انہوں نے 2 بندے مار دیے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے اور شریعت کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن وہی جب ایمان لائے وہی لوگ ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قدم قدم پر وہ ڈر کے چلتے تھے کہ اسلام ہمیں آزادی نہیں دیتا۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان آزاد ہے، جو مرضی کرتا پھرے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ایک شریعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اب تو اس کے اوپر پابندیاں ہیں، اب تو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے، یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اگر پڑھتے ہو تو پھر شریعت پر چلو اور اس کے احکامات کو سمجھو۔ تو جو بڑے بے پرواہ ہوا کرتے تھے اپنی مرضیاں کرنے والے، اب وہ پابند ہو گئے تھے، اب وہ ڈرتے تھے۔ اگر اتنا ہی آسان تھا کلمہ پڑھنا اور پھر کلمہ پڑھ کے جو مرضی کرنا، پھر مکہ کے مشرکین سبھی کلمہ پڑھ لیتے، کیا مشکل تھا؟ ضروری انہوں نے جنگیں لڑنی تھی اور اپنے سرداران بھی گنوانے تھے، تو وہ کہتے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لہٰذا اب ہم اپنی مرضیاں کریں گے۔ لیکن وہ مطلب جانتے تھے کلمے کا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس پہ پورا اترنا پڑے گا،
کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا دائرہ ہے اس کے ہم قید ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو وہی لوگ جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے، جب ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی کبھی بھی نہیں گزاری، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دی۔ اور اگر کسی کو اس بات میں ذرا سا بھی شک ہو کہ ایمان لانے کے بعد ہم آزاد ہیں، کوئی یہ سوچتا ہو، تو وہ سورۃ توبہ پڑھ لے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ قرآن مجید میں آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ مومن جو مسلمان ہے اس کی جان بھی اور اس کا مال بھی اللہ نے اس سے خرید لیا، اس نے اللہ کو دے دیا۔ کس چیز کے بدلے خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں۔ یعنی جس کے جنت چاہیے اس نے اپنا مال بھی اللہ کے نام کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کے نام کر دی کہ میری تو یہ جان اب ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی اللہ کی۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے میں شعر آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے تھوڑا سا کفر کا جو ایک ماحول تھا وہ بھی واضح ہو جائے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شریعت کیسے نافذ ہوئی اور کیسے وقت بدلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو فرماتے ہیں ایک پورا قصیدہ ہے، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہی خنداج ابھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ قصیدہ جب آگے چلتا ہے تو وہ حسان بن ثابت فرماتے ہیں، بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نہ آشنا مکے کی بستی تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کا وہ ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ جیسے آج بھی افسوس ہوتا ہے، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، انہیں اس بات سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے ایک توحید والے کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ کسی دوسرے مسلمان کو صرف اللہ کو پکارنے سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو عرب کے لوگ کیا تھے؟ خدا کے دین کو بچوں کا وہ ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ یعنی یہ پتھر بھی معبود ہے، یہ دیوار بھی معبود ہے، یہ بھی مسئلے حل کرتا ہے، یہ بھی مسئلے حل کرتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے، انہی کی حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ یعنی یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر وہ گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ نہیں رہتی تھی دو چار کے بس میں۔ یعنی اس قبیلے نے دوسرے قبیلے کا ایک بندہ قتل کیا ہے تو وہ قبیلے والے اس قبیلے کے دو بندے مارتے ہیں، یہی جنگ چلتی رہتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ نہیں رہتی تھی دو چار کے بس میں۔ غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ یعنی اتنی اس قدر بے حیائی تھی کہ ایک عورت 10 بندوں سے نکاح کرتی، اور پھر اس کے بعد جب اولاد ہوتی تو عورت خود ڈیسائیڈ کرتی، فیصلہ کرتی ان 10 مردوں میں سے میرا شوہر کون ہوگا۔ یعنی اس قدر بے حیائی۔ عورتیں اپنے گھروں کے باہر بڑے بڑے تخت لگا دیتی تھی، اور نہ ماں بہن کی کوئی شرم و حیا،
یہ بھی نہیں تھا، اس قدر بے حیائی۔ تو یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے؟ اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت جو دی ہے وہ 4 پہ مرد کو روکا ہے۔ دین اسلام نے مسلمان کو 4 تک محدود کیا ہے، یہ اچھے سے سمجھ لیں، 4 تک محدود کیا گیا۔ اسلام نے آ کر 4 پہ روکا ہے۔ لوگ 10 15 15 20 20 50 50 نکاح کیا کرتے تھے، شادیاں کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی مہربانی ہے کہ اس نے مرد کو کہا ہے کہ 4 سے اوپر نہیں جانا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 سے اوپر ہی نہیں جانا، بلکہ اسلام نے 4 پہ مسلمانوں کو روکا تھا کہ تمہیں 4 تک کی اجازت ہے۔ اجازت کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے اوپر اجازت نہیں ہے؟ لوگ اسی کو زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 4 زیادہ ہیں۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں، قرآن جب بات کرتا ہے کیا کہتا ہے کہ 4 کی اجازت ہے۔ کیوں کہتا ہے اجازت ہے؟ کہ اس سے اوپر کی اجازت نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جانا، کیونکہ اس سے آگے لوگ جاتے تھے، بڑھتے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عربوں کے اندر ایک عورت 10 مردوں سے نکاح، یعنی مرد تو کرے تو وہ تو سمجھ بھی آتی ہے، تو اس قدر ان کے اندر یہ بے حیائی پائی جاتی تھی۔ غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ تو جب اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کسی کو اجازت نہیں تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر چل سکتے تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے جو مکہ کے سرداران تھے ان میں سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، میں بتوں کا پجاری بھی نہیں ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی ہی سیرت پر ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر سکتے تھے۔ ہر کسی کے لیے کہیں نہ کہیں کسی اور شریعت کی اجازت تھی، کسی اور نبی کو فالو کرنے کی اجازت تھی کسی حد تک، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ چراغ ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چل رہا ہوں اور میں شرک بھی نہیں کرتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کروں گا، آپ کی اتباع نہیں کروں گا، تو وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بندہ بھی کرپٹ ہے۔ آپ کے آنے کے بعد کوئی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور میں شرک بھی نہیں کرتا، تو وہ بندہ بھی کرپٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد کسی اور شریعت کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عیسائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مشرکین مکہ بھی آپ کی طرف آئے کہ اب تمہیں صرف ایک ہی قبلہ، ایک ہی نبی، ایک ہی رب، یہی تمہارا راستہ ہے سیدھا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اتنا سیدھا، صاف ستھرا اور سچا دین کہیں اور نہیں مل سکتا، اور واحد دین ہے جو کسی نبی کا انکار نہیں کرنے دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، عیسائی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی ہیں وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی واحد ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر کوئی ایک نبی کا بھی انکار کرے ہماری نظر میں وہ بھی کافر ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سب روشنیاں توحید کی، وہ شرک کے سب اندھیرے دور ہو گئے اور توحید کی ساری روشنیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑے گا وہی صحیح راستے پر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔